یہ کہانی اس وقت کی ہے جب دنیا بظاہر ترقی کر چکی تھی، مگر انسان ابھی بھی اندر سے خالی تھا اور سچ کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ ایک نوجوان آریان قدیم تہذیبوں، ممنوعہ کتابوں اور چھپے ہوئے رازوں کا دیوانہ تھا، جو عام انسانوں کے لیے سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ کیا واقعی دنیا میں کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو زندگی اور موت کے قوانین کو بدل سکتی ہے۔ اسے بار بار ایک پر اسرار درخت کا ذکر ملتا تھا جسے ٹری آف لائف کہا جاتا تھا، اور جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ابدی زندگی دیتا ہے، مگر دنیا کے سائنسدان اور ماہرین اسے صرف ایک افسانہ، ایک پرانی کہانی اور ذہنی خیالات کا کھیل سمجھتے تھے۔ آریان کے دل میں ہمیشہ سے یہ سوال رہتا تھا کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر ہر قدیم تہذیب میں اس کا ذکر کیوں ملتا ہے۔ وہ اپنی راتیں پرانی لائبریریوں میں گزارتا، جہاں گرد اور دھول میں دبی ہوئی کتابیں اس کا انتظار کرتی تھی۔ ایک دن اسے ایک ایسی کتاب ملی جو عام کتابوں سے مختلف تھی، اور اس کے صفحات وقت کے اثر سے ٹوٹنے لگے تھے۔ اس لمحے اس نے محسوس کیا کہ یہ صرف تحقیق نہیں، بلکہ ایک ایسی پکار ہے جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی اس نے وہ کتاب کھولی، اسے ایک نقشہ ملا۔ آریان اس نقشے کو بار بار غور سے دیکھتا رہا، مگر اس کے نشانات کسی بھی معروف زبان یا تہذیب سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ہر نشان ایسا لگتا تھا جیسے کسی اور دنیا کی تحریر ہو جو انسانوں کے لیے نہیں لکھی گئی۔ اگلے دن وہ یہ نقشہ لے کر اپنے استاد کے پاس گیا، جو قدیم تاریخ اور علامات کا ماہر تھا۔ استاد نے نقشہ دیکھتے ہی اپنا چہرہ بدل لیا اور ایک لمبی خاموشی میں چلا گیا، جیسے وہ کسی خوف کو یاد کر رہا ہو۔ اس نے آریان کو بتایا کہ یہ راستہ صرف کتابوں میں نہیں، بلکہ خطرناک حقیقتوں میں بھی موجود ہے۔ استاد کی آنکھوں میں خوف تھا اور اس کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے وہ خود اس راز سے گزر چکا ہو، مگر اس نے واضح طور پر کہا کہ جو بھی اس راستے پر گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ جب رات ہوئی تو وہ اکیلا اس نقشے کے سامنے بیٹھا ہر نشان کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اچانک نقشے کے ایک حصے پر روشنی سی نمودار ہوئی اور ایک نام ظاہر ہوا، وادی نور۔ آریان نے اپنے سفر کا آغاز ایک پرانی لکڑی کی کشتی کے ذریعے کیا، جو ایک ویران دریا کے کنارے بند پڑی تھی۔ دریا کا پانی غیر معمولی طور پر صاف تھا، جیسے وقت نے یہاں سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جس میں کوئی پرندہ یا آواز موجود نہیں تھی۔ جیسے ہی کشتی دریا میں داخل ہوئی، وہ خود بخود ایک نامعلوم سمت میں حرکت کرنے لگی۔ آریان نے کئی بار کشتی کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی طاقت کے زیر اثر تھی۔ پانی کے اندر سے سرگوشیاں آنے لگی جو سمجھ سے باہر تھی۔ آریان کو محسوس ہوا جیسے کوئی مخلوق پانی کے اندر سے اسے دیکھ رہی ہو۔ آسمان پر بادل تیزی سے شکلیں بدل رہے تھے، جیسے وہ کوئی پیغام دے رہے ہوں۔ دریا کے کنارے درخت الٹے اور غیر حقیقی انداز میں جھکے ہوئے تھے۔ اچانک ایک تیز روشنی آئی اور کشتی ایک نئی دنیا کے دروازے میں داخل ہو گئی۔
کشتی رکنے کے بعد آریان ایک ایسے جنگل کے کنارے کھڑا تھا جو نقشے میں ممنوعہ سرزمین کے نام سے درج تھا۔ درخت اتنے اونچے تھے کہ آسمان کی روشنی زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی کھو جاتی تھی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی وقت کا احساس ختم ہو گیا، جیسے گھڑیاں رک گئی ہوں۔ ہر طرف ایک بھاری خاموشی تھی جو کانوں کو نہیں بلکہ روح کو دباؤ میں ڈال رہی تھی۔ آریان کے قدموں کی آواز خود اسے خوفزدہ کر رہی تھی، جیسے کوئی اور بھی ساتھ چل رہا ہو۔ اچانک اس کے پیچھے سے آوازیں آنے لگی، مگر جب وہ مڑ کر دیکھتا تو وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ درختوں کی چھال پر عجیب علامات بنی ہوئی تھیں جو مسلسل حرکت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ زمین کبھی نرم اور کبھی سخت ہو جاتی۔ آریان کو ہر لمحہ لگ رہا تھا کہ جنگل اسے جانتا ہے اور اسے پہچان رہا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے مقصد کی طرف قدم بڑھاتا گیا۔ جنگل کے اندر آریان کو اپنے ہی سائے نظر آنے لگے، مگر وہ سائے اس کے ساتھ حرکت نہیں کر رہے تھے۔ ایک سایہ اس سے الگ ہو کر اس کے سامنے آ گیا اور اس کی آواز بالکل آریان جیسی تھی۔ سائے نے کہا کہ تم اس راستے پر کیوں آئے ہو؟ جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ آریان نے جواب دیا کہ وہ سچ اور علم کی تلاش میں آیا ہے۔ سایہ زور سے ہنسا، جیسے اسے انسانوں کی کمزوری معلوم ہو۔ اچانک زمین پر روشنی کے دائرے بننے لگے جو پرانی یادوں کو ظاہر کر رہے تھے۔ آریان نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ یہاں آئے تھے، مگر سب کھو گئے، کچھ طاقت کی تلاش میں، کچھ لالچ میں اور کچھ علم کے جنون میں، مگر ان سب کا انجام ایک ہی تھا، مکمل گمشدگی۔ پھر بھی آریان نے اپنا سفر جاری رکھا اور سائے پیچھے ہٹ گئے۔ اچانک زمین لرزنے لگی اور ایک عظیم مخلوق دھند اور روشنی کے درمیان نمودار ہوئی۔ اس کی شکل انسانی بھی نہیں تھی اور مکمل غیر انسانی بھی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سالوں کی خاموش کہانیاں چھپی ہوئی تھی۔ اس نے آریان کو رکنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ راستہ صرف منتخب لوگوں کے لیے ہے۔ آریان نے ہمت کر کے کہا کہ وہ علم اور انسانیت کے لیے آیا ہے۔ مخلوق نے اس کی نیت کو پرکھنے کے لیے اسے ایک امتحان میں ڈال دیا۔ آریان کو اپنے اندر کے خوف، ماضی اور گناہوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر خوف حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ کئی بار ٹوٹنے لگا، مگر ہر بار خود کو سنبھالتا رہا۔ آخر کار اس کی نیت کو قبول کر لیا گیا اور راستہ کھل گیا۔ آریان ایک روشن دروازے کے سامنے کھڑا تھا جو حقیقت اور روح کے درمیان ایک حد تھی۔ اسے بتایا گیا کہ یہاں کوئی جھوٹ نہیں چلتا اور ہر سچ ظاہر ہو جاتا ہے۔ دروازے نے اس کی پوری زندگی اس کے سامنے چلا دی، ہر غلطی اور ہر درد کے ساتھ۔ آریان نے سب کچھ دیکھا، مگر پھر بھی پیچھے ہٹنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ دروازہ اس کے دل کی نیت کو پڑھ رہا تھا اور اس کا تجزیہ کر رہا تھا۔ اچانک ایک تیز روشنی آئی اور اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔
وہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہوا جہاں وقت مکمل طور پر رکا ہوا تھا۔ ہوا بھی وہاں زندہ محسوس ہو رہی تھی، جیسے سوچ رکھتی ہو۔ ہر قدم پر اسے ایک نئی حقیقت محسوس ہو رہی تھی، اور وہ ٹری آف لائف کے قریب پہنچ رہا تھا۔ اب آخر کار آریان کے سامنے وہ عظیم درخت موجود تھا جو آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کی روشنی پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ اس کی جڑیں زمین میں نہیں بلکہ وقت کے اندر گہری تھیں۔ آریان جیسے ہی اس کے قریب گیا تو ہوا رک گئی اور ہر چیز خاموش ہو گئی۔ درخت کی ہر پتی سے روشنی نکل رہی تھی، جیسے کائنات اس میں سمائی ہوئی ہو۔ اسے اپنی روح میں ایک ناقابل بیان طاقت محسوس ہوئی۔ درخت نے اس سے کہا کہ زندگی کو سمجھو، مگر اسے قابو کرنے کی کوشش نہ کرو۔ آریان خاموش کرا سب کچھ محسوس کرتا رہا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ صرف درخت نہیں بلکہ کائنات کا مرکز ہے، اور اس کے سامنے ایک عظیم فیصلہ کھڑا تھا۔ درخت نے اسے دو راستے دکھائے، ابدی زندگی یا علم اور قربانی۔ آریان کے دل میں طوفان برپا ہو گیا، کیونکہ دونوں راستے طاقت رکھتے تھے۔ اگر وہ ابدی زندگی چنتا تو وہ ہمیشہ زندہ رہتا مگر دنیا سے الگ ہو جاتا، اور اگر وہ علم چنتا تو اسے قربانی دینی پڑتی مگر انسانیت فائدہ اٹھاتی۔ بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے انسانیت کو منتخب کیا۔ اس نے طاقت کو چھوڑ دیا اور درخت کے سامنے جھک گیا۔ پورا جنگل سنہری روشنی میں نہا گیا، جیسے اس فیصلے کو تسلیم کیا گیا ہو۔ درخت نے اسے ایک ایسا راز دیا جو دنیا کو بدل سکتا تھا، مگر وہ مکمل راز نہیں تھا، کیونکہ انسان ابھی تیار نہیں تھے، اور آریان واپس بھیج دیا گیا۔ آریان اپنی دنیا میں واپس آ گیا، مگر اب وہ پہلے جیسا انسان نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی جو کسی اور دنیا کا حصہ لگتی تھی۔ اس نے اپنی ساری تحقیق کو ایک کتاب میں لکھا، مگر مکمل سچ چھپا لیا، کیونکہ کچھ حقیقتیں انسانوں کے ذہن کو توڑ سکتی ہیں۔ ٹری آف لائف اب بھی کہیں چھپا ہوا ہے اور اپنی خاموشی میں موجود ہے۔ جو بھی سچے دل سے تلاش کرے گا وہی اسے دیکھ سکتا ہے۔ آریان جانتا تھا کہ اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ صرف ایک نئے سفر کی ابتدا تھی۔ وہ اکثر خواب میں اس جنگل کو دیکھتا تھا، جیسے وہ اسے واپس بلا رہا ہو، اور شاید اگلا منتخب شخص تم ہو جو اس راز تک پہنچ جاؤ۔ اسی کے ساتھ آریان کی یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔